السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا پورے گھر کی طرف سے اگر ایک حصہ لے لیا جائے یا ایک بکرا ذبح کر دیا جائے، یعنی ایک بکرے کی قربانی کر دی جائے، تو کیا پورے گھر والوں کی طرف سے کافی ہو جائے گی؟ اس مسئلے کو آپ اچھی طرح سمجھ لیں۔ دیکھو، قربانی عبادت ہے، قربانی عبادت ہے، جس طرح نماز عبادت ہے، زکوٰۃ عبادت ہے، روزہ عبادت ہے، حج عبادت ہے۔ یہ سب چیزیں عبادت ہیں، یہ آپ کو سمجھ میں آ رہی ہیں۔ تو آپ نے کبھی یہ سنا کہ گھر میں ایک آدمی نماز پڑھ لیا تو سب کی نماز ہو گئی؟ کبھی آپ نے سنا؟ یا کبھی آپ نے سنا ہو کہ گھر میں ایک آدمی نے روزہ رکھ لیا تو بس سب کی طرف سے روزہ ادا ہو گیا، اب کسی کو روزہ رکھنے کی ضرورت نہیں ہے؟ یا آپ نے کبھی یہ سنا کہ گھر میں کسی ایک آدمی نے زکوٰۃ ادا کر دی، بس سب کی زکوٰۃ ادا ہو گئی؟ یا آپ نے کبھی یہ سنا کہ گھر میں سے کسی ایک آدمی نے حج کر لیا، بس اب پورے گھر کا جو ہے حج ادا ہو گیا، اب کسی شخص کو ادا کرنے کی ضرورت نہیں ہے؟ آپ نے کبھی یہ سنا؟ تو جس طرح یہ عبادتیں ہیں، اسی طرح قربانی بھی ایک عبادت ہے۔ جس طرح ان تمام کو الگ الگ ادا کرنا ضروری ہے، واجب ہے، فرض ہے، اسی طرح قربانی بھی الگ الگ کرنا پڑے گا۔ یہ تو بہت آسان مسئلہ ہے، بہت آسان ہے مسئلہ۔ جس طرح نمازیں سب کی الگ ہے، قرآن سب کا الگ ہے، ذکر سب کا الگ ہے، اور نمازیں سب کی الگ ہیں، زکوٰۃ سب کی الگ ہے، روزہ سب کا الگ ہے، حج سب کے، جس طرح یہ تمام چیزیں الگ الگ ہیں، اسی طرح قربانی بھی الگ الگ ہے۔ یہ تو موٹی سی بات ہے اور سمجھ میں آنے والی بات ہے۔ ورنہ اگر ہم یہی دیکھیں گے کہ بھئی پورے گھر کی طرف سے ایک بکرا ذبح کر لیں، بس سب کی قربانی ہو گئی، تو پھر تو کل کو لوگ یہ بہانے بھی لگائیں گے کہ پورے گھر میں سے ایک آدمی نماز پڑھ لے، بس سب کی نماز ادا ہو گئی۔ پورے گھر میں سے ایک آدمی روزہ رکھ لے، بس سب کا جو ہے روزہ ادا ہو گیا، پھر تو لوگ یہ بہانہ بھی لگائیں گے۔ تو قربانی ایک عبادت ہے، اور یہ عبادت جس طرح باقی عبادتیں سب پر الگ الگ ہیں، اسی طرح یہ عبادت بھی سب پر الگ الگ ہے۔ گھر میں دیکھو، جتنے بھی لوگ صاحب نصاب گھر میں ہوں گے، ان تمام پر الگ الگ قربانی کرنا واجب ہے۔ جو صاحب نصاب ہے، یعنی جس آدمی کے پاس 60,000 روپے کا سونا یا 60,000 کی چاندی یا 60,000 روپے ہیں، یا 60,000 کا سامان دکان کے اندر بھرا ہوا ہے، یا 60,000 پیسے چاہے اپنے پاس ہیں چاہے بینک میں ہے، اگر کسی آدمی کے پاس 60,000 روپے ہیں، اور گھر میں اگر یہ 60,000 روپے 4 آدمی کے پاس ہیں، 3 آدمی کے پاس ہیں، یا 5 آدمی کے پاس ہے، تو 5 پر قربانی واجب ہوتی ہے۔ 5 کو قربانی کرنا پڑے گا الگ الگ۔ ایسے نہیں ہے کہ بھئی ایک قربانی کر دیا، یا ایک بکرا کاٹ لیا، یا ایک جانور ذبح کر دیا، بس وہ سب کی طرف سے ادا ہو گیا، ایسا نہیں ہو سکتا۔ اگر 5 آدمی ہیں تو 5 کو 5 حصہ لینا پڑیں گے۔ اگر 5 آدمی گھر میں صاحب نصاب ہیں تو 5 حصے آپ کو لینے پڑیں گے، 5 بکرے آپ کو کاٹنے پڑیں گے۔ ایسا نہیں ہے کہ پورے گھر کی طرف سے ایک بکرا ذبح کر دیا تو سب کی طرف سے قربانی ادا ہو جائے گی، ایسا نہیں ہے۔ اگر ایسا ہوگا تو باقی ان عبادتوں کے بارے میں بھی ہمیں سوچنا پڑے گا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ارشاد فرمایا، من کان لہ ساعۃ ولم یضحی فلا یقربن مصلانا۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ جس پر قربانی واجب ہو اور وہ نہ کرے تو وہ ہماری عیدگاہ کے قریب نہ آئے۔ آپ نے یہ نہیں فرمایا کہ پورا خاندان، پوری فیملی، پورا گھر، کہ جس گھر پر قربانی واجب ہو وہ گھر ہمارے عیدگاہ کے قریب نہ آئے۔ آپ نے پوری فیملی نہیں فرمایا، پورا گھر، پورا خاندان، پوری بستی اور پورا گاؤں کے بارے میں ذکر نہیں فرمایا۔ آپ نے ایک فرد کے بارے میں فرمایا، من کان لہ ساعۃ ولم یضحی فلا یقربن مصلانا، کہ جس شخص کے اوپر قربانی واجب ہو اور وہ قربانی نہ کرے، یعنی اس کے پاس وہ صاحب نصاب ہے، اس کے پاس مال ہے، وہ کر سکتا ہے، استطاعت ہے، لیکن پھر بھی نہیں کرتا ہے، تو آپ نے فرمایا کہ وہ شخص ہمارے عیدگاہ کے قریب نہ آئے۔ یعنی آپ نے ایک انسان کے بارے میں، ایک شخص کے بارے میں، ایک آدمی کے بارے میں ارشاد فرمایا، آپ نے پوری فیملی کا ذکر نہیں فرمایا۔ اگر یہی بات ہوتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پوری فیملی کا ذکر فرماتے، پورا خاندان کا ذکر فرماتے، پورے گھر کا ذکر فرماتے کہ بھئی فلاں گھر کے لوگ، ان پر قربانی واجب تھی، انہوں نے قربانی ادا نہیں کی، تو وہ گھر کے لوگ ہمارے عیدگاہ کے قریب نہ آئے، اس طرح فرماتے آپ۔ لیکن آپ نے ایک انسان کے بارے میں فرمایا، کہ ایک مسلمان، ایک آدمی کے بارے میں فرمایا، تو پتہ چلا یہ قربانی ہر آدمی پر جو صاحب نصاب ہے وہ الگ الگ ہے۔ اگر یہی بات ہوتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پوری فیملی کا ذکر فرماتے، اور یہاں پوری فیملی کا ذکر نہیں ہے، یہاں ایک فرد کا ذکر ہے۔ تو اس حدیث سے تو ساری باتیں سمجھ میں آ جاتی ہیں۔ تو اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہر سال جو ہے وہ اپنی الگ قربانی فرماتے۔ آپ نے یہ نہیں کہا کہ عائشہ بس میں نے قربانی کر لی، اب تمہیں قربانی کی ضرورت نہیں ہے، سلمہ میں نے قربانی کر لی، اب تمہیں قربانی کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ایسا نہیں ہے۔ بلکہ حضرت فاطمہ الگ فرماتی، آپ الگ فرماتے، اور حضرت علی الگ فرماتے، اور باقی جو ازواج مطہرات ہیں وہ الگ قربانی فرماتی۔ صاف حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ فاطمہ تم اپنے جانور کے پاس جاؤ، اور حضرت علی سے فرمایا کہ تم اپنے جانور کے پاس جاؤ اور وہاں موجود رہو۔ کیوں آپ نے ارشاد فرمایا؟ وہ آپ نے اسی لیے ارشاد فرمایا کہ میں بھی قربانی کر رہا ہوں کہ تم بھی قربانی کرو۔
ایسا نہیں ہے کہ میں قربانی کر لیا تو پورے گھر کی طرف سے ادا ہو جائے گی، ایسا نہیں ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو یہ حکم فرمایا کہ تمہیں ہر سال 2 جانور ذبح کرنا ہے، ایک میری طرف سے، ایک اپنی طرف سے، ورنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ حکم فرماتے ہیں کہ آپ کو 1 جانور ذبح کرنا ہے، بس وہ سب کی طرف سے ادا ہو جائے گا۔ تو یہ حدیثیں اس بات پر دلالت کرتی ہیں، اور ان حدیثوں سے یہ بات صاف واضح ہو جاتی ہے، صاف ان حدیثوں سے ساری باتیں سمجھ میں آ جاتی ہیں کہ ہر فرد، جتنے بھی لوگ گھر کے اندر موجود ہیں جو صاحب نصاب ہیں، ان تمام پر قربانی ادا کرنا واجب ہے۔ اور ایک چھوٹی سی مثال سمجھیں آپ، اگر ایک قربانی، ایک بکرا اور ایک حصہ پورے گھر کی طرف سے ادا ہو جاتی تو پھر ایک شادی بھی سب بھائیوں کے لیے کافی ہوتی، ایک فون سب کے لیے کافی ہوتا، ایک گاڑی سب کے لیے کافی ہوتی، ایک گھر سب کے لیے کافی ہوتا، ایک زمین سب کے لیے کافی ہوتا، ایک بچہ سارے بھائیوں کے لیے کافی ہوتا۔ ایسا نہیں ہے، بلکہ گھر میں شادی سب کی الگ الگ ہے، دکان سب کے الگ الگ ہیں، مکان سب کے الگ الگ ہیں، بچے سب کے الگ الگ ہیں، کاروبار سب کے الگ، گاڑیاں سب کی الگ الگ ہیں، فون سب کے الگ الگ ہیں، اور گھر، مکان، دکان، کاروبار، بیویاں، بچے سب کے الگ الگ ہیں، یعنی یہ ساری چیزیں تو الگ الگ ہیں۔ اور پھر جب دین کا نمبر آتا ہے تو پھر یہ کہتے ہیں کہ ہم سب کی طرف سے 1 جانور ذبح کر دیا جائے، جب سب کا ادا ہو جائے گا تو پھر یہ ایک بیوی سب کے لیے کافی ہونی چاہیے تھی، ایک فون سب کے لیے کافی ہونا چاہیے تھا، ایک گھر سب کے لیے کافی ہونا چاہیے تھا، سب کے الگ الگ اکاؤنٹ کھلے ہوئے ہیں، سب کے الگ الگ گوگل پہ، فون پہ ہیں، سب کے الگ الگ فون ہیں، سب کا زندگی گزارنے کا ایک الگ الگ طریقہ ہے، سب کی جو ہے پسند الگ الگ ہے۔ جب دنیا میں یہ ساری چیزیں الگ الگ ہیں تو معلوم یہ ہوگا کہ قربانی بھی الگ الگ ہے۔ تو پورے گھر کی طرف سے کوئی آدمی اگر 1 جانور ذبح کر دے گا تو قربانی ادا نہیں ہوگی، ہرگز قربانی ادا نہیں ہوگی۔ گھر کے اندر اگر 5 لوگ صاحب نصاب ہے تو 5 آپ کو قربانی، یعنی 5 یا تو بکرے کرنے پڑیں گے یا تو 5 حصے لینے پڑیں گے۔